کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان جس خدا کو مانتا ہے وہ حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ حال ہی میں ایک دشمن اسلام نے یہ کہہ دیا کہ کبھی ان کی خدا، ان کا معبود مسجد میں حاضر ہوا ہے، تو یہاں یہ بات سمجھ لینی ہے کہ جو خالق ہے وہ مخلوق کے اندر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اب انسانوں نے مائک بنایا، یہ مائکروفون بنایا، موبائل بنایا، لائٹ بنایا، مائک بنایا۔ اب اس بنانے والے کو اگر اس مائک کے اندر ڈھونڈے تو یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ جو خالق ہے، جو بنایا ہے وہ الگ ہے، جو مخلوق ہے وہ الگ ہے۔ لہذا مسجد میں آنا یہ اس خالق کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ذاتی طور پر مسجد میں آ جائے۔ لہذا یہ کہنا کہ مسجد میں کبھی آیا یہ بالکل باطل، بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ تو ہم کیسے پہچانے کہ وہ اللہ موجود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں؟ دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے، تو کیا یہ بغیر پہچانے اس خدا کو مانتا ہے، اس اللہ کو مانتا ہے، اس رب کو مانتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ وہ اللہ موجود ہے، وہ خالق موجود ہے، وہ رب موجود ہے، وہ معبود موجود ہے، لیکن ہم اسے پہچانے کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی وجود کو نشانیوں کی وجہ سے مانتے ہیں، نشانیوں سے پہچانتے ہیں، علامتوں سے پہچانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ روڈ میں گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ یہ بات مانتا ہے کہ بولنے والا ایک شخص ہے جو بول رہا ہے، اس لیے کہ میری وجود کی یہ دلیل ہے کہ میں بول رہا ہوں، میری زبان سے آواز نکل رہی ہے۔ آپ کرنٹ کی تار کو دیکھیں، بجلی کی تار کو دیکھیں، آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس میں کرنٹ ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ مانتے ہیں اس میں کرنٹ ہے، اس لیے کہ لائٹ جل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے اور دیگر امور انجام پا رہے ہیں اسی کرنٹ کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے آپ راستے میں چلتے ہیں، راہ میں گھر بنا ہوا دیکھتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ یہ گھر بنانے والا کوئی ہے، اس کی علامت ہے کہ یہ گھر بنا ہوا ہے۔ لہذا وہ اللہ موجود ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ یہ دن، یہ رات، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند بغیر کسی خالق کے وجود میں نہیں آیا بلکہ اس کا بھی بنانے والا ہے۔ لہذا جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ ہے ہمارا خالق، وہ ہے ہمارا مالک، وہ ہے ہمارا معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ کہ یہ رات اور دن، یہ سورج اور یہ ستارہ چاند اسی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا تم سورج کی عبادت نہ کرو، ان چاند کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم حقیقی معبود کو ماننے والے ہو تو اس معبود کو، اس خالق کو مانو جس نے یہ رات بنایا ہے، جس نے یہ دن بنایا ہے، جس نے یہ چاند پیدا کیا، اس سورج کو بنایا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے مخلوق کو ہی خدا مان لیا ہے اور پھر ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس خدا کو مانتے ہو خدا نہیں۔ لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ موجود ہے اور ہم پہچانتے ہیں اسے نشانیوں کی وجہ سے، علامتوں کی وجہ سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اسلام دین رحمت ہے، تو کیوں دین رحمت ہے؟ دین رحمت اس لیے ہے
کہ جس نے اس دین کو بنایا وہ بھی رحمان اور رحیم ہے. جو اصول جو قرآن ہمیں دیا ہے وہ بھی کتاب رحمت ہے. جس رسول نے اس دین کو لے کر کے آیا ہے وہ رسول بھی رحمت للعالمین ہے. جو تعلیمات نبی نے ہمارے سامنے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ تعلیمات بھی رحمت کی تعلیم دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے تم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. پوری کائنات کے لیے. اس آیت کریمہ میں ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا اسلوب اختیار کیا ہے, کیسی تعبیر پیش کی ہے. وہ تعبیر عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں رحمت للعالمین یعنی کہ رحمت النکرہ آیا ہے جو تحت النفی ہے اور یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. جہاں انسانوں کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے, جہاں جنوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے, وہی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. اور ایک اسلوب یہاں پہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حصر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. یعنی کہ آپ سراپا رحمت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کی شخصیت پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ چرند ہو, چاہے وہ پرند ہو, چاہے وہ درند ہو, چاہے وہ چھوٹی ہو, چاہے وہ بڑی ہو. کیسی رحمت؟ آئیے دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے. صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث ذکر کی ہے. وہ حدیث اس طرح کے ہے, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ بینما رجل یمشی فاشتد علیہ العطش ایک آدمی چل رہا تھا, سفر میں تھا, سخت پیاس لگی, پانی کی تلاش ہے. وہ آدمی پانی تلاش کیا, ایک کنواں ملا, فنزل بیرا فشرب منها اس کنویں میں اتر کر کے اس نے پانی کو پیا. ثم خرج پھر اس کنویں سے باہر نکلا. جیسے ہی کنویں سے باہر آیا وہ آدمی دیکھتا ہے کہ فَإِذَا هُوَ بِقَلْبٍ يَلْحَظُ يَأْكُلُ الثَّرَى کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو نکال کر کے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي کہ اس کتے کو بھی اسی طریقے سے پیاس لگی ہے جس طریقے سے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پیاس لگ رہی تھی. یعنی کہ اگر پانی نہ ملے تو جان نکل سکتی ہے, ایسے عالم میں یہ کتا ہے. اس کو ترس آیا, رحم پیدا ہوا دل کے اندر, اور وہ آدمی پھر سے اس کنواں کے اندر گیا. فنزل بئرا فملأ خفه ثم امسكه بفيه کہ وہ آدمی کنویں کے اندر دوبارہ گیا. ڈول نہیں تھا, برتن نہیں تھا, گلاس موجود نہیں تھا, تو اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو نکالا اور پھر چمڑے کے موزے میں پانی بھرا, اور اب اس کنویں سے اٹھنے کے لیے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, پکڑنے کی ضرورت ہے. ہاتھ میں اگر موزہ پکڑتا ہے تو کنواں سے اٹھ نہیں سکتا. اس نے اس موزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیا, دانت سے دبا لیا. ثم رقیا پھر وہ چڑھا, اٹھا. فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له اس آدمی نے کنواں سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا.
تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی گناہ کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، یا رسول اللہ کہ ہم چوپائے کو پانی پلائیں، اس پہ بھی رحم کریں تو اس پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبٍ أَجْرٌ، کہ ہر نفس پر آپ رحم کریں آپ کو اس میں اجر ملے گا۔ یہاں اسلام کی تعلیم پر غور کریں کہ ایک کتا کو پانی پلانا جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الانبیاء کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذبت امرأة فی حرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دی گئی، اس لیے کہ اس عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا اور اتنا دیر تک باندھ کے رکھا کہ وہ بلی مر گئی۔ لا ہی اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها ولا ترکتها تاکل من خشاش الارض، نہ اس نے کھانا پیش کیا، نہ پانی پینے کے لیے دیا، اور نہ ہی اس بلی کو چھوڑا اس عورت نے کہ کہیں زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر کے اپنی زندگی کو بچا لے۔ وہ عورت اس بلی کو باندھ کے رکھتی ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے، جس کے سبب سے وہ عورت جہنم میں چلی جاتی ہے۔ وہاں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس آدمی کی بخشش ہو گئی، یہاں اس عورت کو جہنم میں جانا پڑا ایک بلی کی جان لینے کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث دیکھیں، اسلام کس قدر رحمت بن کر کے آیا ہے، اسلام کس قدر رحمت بن کر کے آیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ درند ہو، پرند ہو، چرند ہو، کچھ بھی ہو، کس قدر رحمت بن کر کے آیا ہے۔ ذرا اس حدیث پر بھی غور کر لیجئے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ سفر میں تھے مطلب کیا ہے کہ جہاد کے لیے جا رہے تھے یا آ رہے تھے، یہ اس لیے کہ کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سفر جہاد میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے گئے، وَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَ فَرْخَانٍ، ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا، ایک گھوڑیا کو دیکھا، اور دیکھا کہ اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، ہم نے دونوں بچوں کو اٹھا لے لیا، فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ فَجَأَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا، ارے اس چڑیا کو کس نے تکلیف دیا ہے، کس نے اس چڑیا کو پریشان کیا ہے؟ صحابہ کے نام نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کے بچے ہم نے لے لیے، کہا کہ ہم نے لے لیے، کہا کہ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا، کہا کہ اس کے بچے کو اس چڑیے کے گھونسلے میں پہنچا کے آؤ۔ وَرَآ قَرْيَةَ النَّمْلِ قَدْ حَرَّقْنَاهَا، اسی بیچ دیکھتے ہیں کہ چوٹی کی ایک بستی کو ہم نے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ چوٹی کی بستی یعنی کہ جہاں بہت ساری چوٹیاں رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور کہا کہ من حرقہا، کس نے اس بستی کو جلایا ہے، ان چوٹیوں کو کس نے جلایا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے جلایا ہے۔